سنیے یہ الفاظ: جیفری ایپسٹین، جیفری ایپسٹین، جیفری ایپسٹین، جیفری ایپسٹین، جیفری ایپسٹین، جنسی غلامی، تولیدی تشدد، جبری گمشدگی، اذیت اور غیر انسانی سلوک اور قتل، یہ ہیں وہ جرائم جو دنیا کے طاقتور لوگوں نے برسوں کیے، اور آج پہلی مرتبہ اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ یہ جرائم انسانیت ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ صرف ایک گیسلین میکسویل؟ باقی صدور، ارب پتی، سائنسدان، سیاستدان، وزیر، آخر ان سب کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ آخر یہ کیوں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں؟ یہ وہ مغربی انصاف کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ سچ دکھائیں گے جن لوگوں نے ہمیں تہذیب سکھائی۔ اصل میں وہ خود کتنے بڑے درندے تھے، جس نظام انصاف کی ہم مثالیں دیتے تھے، اور وہ خود طاقتوروں کا کتنا بڑا محافظ تھا۔ جس مغربی تہذیب کو ہم مثالی سمجھتے تھے، وہ خود کتنی بد کردار، بدبودار اور بد تہذیب نکلی۔ یہ کہانی 30 سال ہم سے چھپائی گئی، اور جب سچ کھل کر سامنے آیا دنیا کے، اور دنیا کی اشرافیہ کا جب چہرہ عیاں ہوا، پھر دنیا کا ہر چپا چپا کانپ اٹھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1996 میں، جب امریکہ FBI کے دفتر میں ایک خط پہنچا، لکھا تھا جیفری ایپسٹین، بچوں کے ساتھ زیادتی، لیکن فائل بند ہو جاتی ہے۔ FBI یہ فائل کلوز کر دیتی ہے، کوئی تفتیش نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس شخص کے جیب میں دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے، صدور، شہزادے، ارب پتی، نوبل انعام یافتہ، سب اس کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ تمام لوگ جو دنیا کو اخلاقیات کے لیکچر دیتے تھے، جو انسانی حقوق کی تقریریں کرتے تھے، جو ہمیں تہذیب سکھاتے تھے، وہ سب اس جزیرے میں آج عیاں ہو چکے ہیں۔ 30 سال تک یہ راز ہم سے چھپایا گیا۔ 30 سال تک وہ متاثرین چیختے رہے، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ جو چیخ رہے تھے وہ غریب تھے، اور جس کے خلاف چیخ رہے تھے وہ طاقتور تھے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک امریکہ، جس کے انصاف کی مثالیں ہم دیتے تھے، اور جن کے قوانین کی مثالیں ہمارے لبرلز دیتے تھے، اور آج وہ انصاف طاقتوروں کے آگے گھٹنے ٹیک گئے۔ اور پھر 30 جنوری 2026 امریکی حکومت نے کھول دیا پینڈورا کا ڈبہ۔ 3.5 ملین صفحات، 2000 ویڈیوز، 1,80,000 تصاویر۔ 1953 امریکہ کا شہر نیو یارک میں ایک یہودی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام جیفری ایڈورڈ ایپسٹین۔ ایپسٹین کی زندگی عام تھی، اسکول، کالج، لیکن ایک مسئلہ، پڑھائی مکمل نہیں کر سکا، ڈگری نہیں ملی۔ لیکن پھر 1974 میں 21 سال کی عمر میں اسے مل گئی ایک استاد کی نوکری، ڈالٹن اسکول، نیو یارک کا سب سے مہنگا اسکول۔ سوال، بغیر ڈگری کے یہ نوکری کیسے ملی؟ جواب، رشتے۔ اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا ڈونلڈ بار، اور یہی شخص بعد میں امریکہ کا اٹارنی جنرل بنا۔ ویلم بار، جو ٹرمپ کی حکومت میں سب سے طاقتور شخص تھا، میرا رشتہ یہیں سے بنا۔ لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا، یہ ایک منصوبہ تھا، ایک ایسا منصوبہ جس میں دنیا کے طاقتور ترین لوگ شامل تھے۔ ایپسٹین کو بچے پڑھانا پسند نہیں آیا۔ 2 سال بعد اس نے نوکری چھوڑی اور چلا گیا وال اسٹریٹ، وہ جگہ جہاں امریکہ کی اصل طاقت ہے، پیسہ۔ ایپسٹین نے یہاں سیکھا پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، لوگوں کو کیسے خریدا جاتا ہے، اور سب سے اہم، طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ 1980 ایپسٹین نے اپنی کمپنی بنائی، نام جے ایپسٹین اینڈ کمپنی۔ دعویٰ، میں صرف ارب پتیوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ لیکن جب لوگوں نے پوچھا آپ کے کلائنٹس کون ہیں، ایپسٹین نے کہا یہ خفیہ ہے۔ سچ یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں تھا، صرف ایک شخص، لیسلی ویکسنر، وکٹوریا سیکریٹ کا مالک، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ ویکسنر نے اپنی پوری دولت کا پاور آف اٹارنی ایپسٹین کو دے دی، مطلب ایپسٹین ویکسنر کے پیسے جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتا تھا۔ سوال، کیوں؟ ایک ارب پتی ایک نامعلوم شخص کو اتنا اختیار کیوں دے؟ ویکسنر خود اس کاروبار کا حصہ تھا، اور اب اس نے شروع کیا اپنا اصل کھیل، ایک کھیل جس میں شامل تھے صدور، شہزادے، سائنسدان، ارب پتی، اور شکار کی معصوم غریب بے سہارا 14، 15، 16 سال کی بچیاں۔ لیکن ایپسٹین اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا تھا، اسے چاہیے تھا ایک ایسا ساتھی
جس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہو، جیسے شہزادے، ارب پتی، دنیا کے بزنس مین کے اندر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اور پھر 1991 میں وہ مل گئی گیسلین میکسویل۔ دیکھیے اس چہرے کو، کتنا شائستہ، کتنا معصوم چہرہ ہے، لیکن یہی عورت دنیا کی سب سے خطرناک عورتوں میں سے ایک تھی۔ گیسلین میکسویل برطانوی میڈیا بادشاہ رابرٹ میکسویل کی بیٹی، ایکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ، لندن کی ہر بڑی پارٹی میں موجود، شہزادوں، وزراء، ارب پتیوں کی دوست۔ لیکن 1991 میں ایک واقعہ ہوا، گیسلین کے والد کشتی سے سمندر میں گر کر مر گئے۔ ان کی موت آج تک راز ہے۔ کچھ کہتے ہیں حادثہ، کچھ کہتے ہیں خودکشی، کچھ کہتے ہیں قتل، کچھ کہتے ہیں رابرٹ میکسویل، کیونکہ رابرٹ میکسویل صرف میڈیا ٹائکون نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرتے تھے، اور جب انہوں نے غلط لوگوں کو ٹھگ لیا تو انہیں ختم کر دیا گیا۔ اور ان کی موت کے بعد گیسلین میکسویل کی دنیا تباہ ہو گئی، اس کی دولت ختم ہو گئی، اس کی عزت چلی گئی، اور لندن کی ہائی سوسائٹی جو اس کی محبوب تھی، ان سب نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اور اس کمزوری میں داخل ہوا جیفری ایپسٹین۔ عدالتی دستاویزات کہتی ہیں گیسلین ایپسٹین کے مکمل کنٹرول میں تھی، لیکن یہ محبت نہیں تھی، یہ تھا ایک گندا، کریا، شیطانی کاروبار، اور گیسلین بن گئی اس کاروبار کا سب سے اہم حصہ۔ اس کا کام تھا شکار ڈھونڈنا۔ وہ جاتی اسکولوں کے باہر، ساحل پر، مال میں، غریب محلوں میں، اور تلاش کرتی 14، 15، 16 سال کی لڑکیوں کو، خاص طور پر وہ جو غریب گھرانے سے ہوں، ٹوٹے خاندانوں سے ہوں، جن کا کوئی نہ ہو، کیونکہ ایسی لڑکیاں سب سے آسان شکار ہوتی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈھونڈنے والا نہیں، کوئی یقین کرنے والا نہیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے انکشاف پر، ایپسٹین کا نجی طیارہ۔ بوئنگ 772، قیمت $25 ملین، اندر سے مکمل لگژری، بستر، باتھ روم، لاؤنج۔ لیکن میڈیا نے دیا اسے ایک اور نام، لولیتا ایکسپریس۔ اصل میں لولیتا ایک ناول کا نام ہے، جس میں ایک 12 سالہ بچی کا ایک بزرگ اس کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ اسی لیے اس طیارے کا نام لولیتا ایکسپریس رکھا گیا، کیونکہ اس طیارے کے اندر بھی بچیوں کے ساتھ نازیبا اور جنسی فعل گھنونے کام کیے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس طیارے کا نام لولیتا ایکسپریس رکھا گیا، اور اس طیارے کو یہی نام دیا گیا کیونکہ اس طیارے میں نابالغ لڑکیوں کو لے جایا جاتا تھا، اور اس طیارے میں سفر کرتے تھے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ۔ اب سنیے یہ نام اور یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم آئیڈیل مانتے تھے۔ نمبر 1، بل کلنٹن، امریکہ کے سابق صدر۔ لائٹ لاگز کہتی ہیں بل کلنٹن نے 26 مرتبہ اس طیارے میں سفر کیا، 26، اور کچھ سفروں میں ان کی سیکیورٹی بھی ساتھ نہ تھی۔ سوال، ایک سابق امریکی صدر بغیر سیکیورٹی کے ایک نجی طیارے میں کیوں جائے؟ نمبر 2، پرنس اینڈریو، برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کا بیٹا، شاہی خاندان۔ لائٹ لاگز میں متعدد مرتبہ نام، جزیرے پر متعدد دورے، اور ایک لڑکی ورجینا جیفری جس کی عمر 17 سال تھی۔ ورجینا نے عدالت میں حلفیہ بیان دیا، مجھے 3 مرتبہ شہزادے اینڈریو کو دیا گیا، ایک بار لندن میں، ایک بار نیو یارک میں، ایک بار جزیرے پر۔ نمبر 3، بل گیٹس، مائکروسافٹ کے بانی، جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک، جو دنیا کو صحت پر لیکچرز دیتا ہے، ملکوں میں ویکسین کی تقریریں کرتا ہے، جس کی فاؤنڈیشن انسانی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ بل گیٹس متعدد مرتبہ ایپسٹین سے ملا، ان کی ملاقاتیں گھنٹوں چلتی، ای میلز میں واضح طور پر نام۔ نمبر 4، ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی صدر۔ 1990 کی دہائی میں ٹرمپ اور ایپسٹین ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ایک ساتھ پارٹیاں، ایک ساتھ تصاویر۔ 2002 میں ٹرمپ نے نیو یارک میگزین کو انٹرویو دیا، میں جیفری کو 15 سال سے جانتا ہوں، ایک زبردست آدمی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پسند کرتا ہے اور وہ کافی چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ بیان آج ٹرمپ کے لیے بہت بھاری ہے۔ بعد میں ٹرمپ نے کہا میں نے ایسے اپنے کلب سے نکال دیا ہے، لیکن فائلز میں کیا آیا ٹرمپ کا نام متعدد جگہ، لیکن ٹرمپ نے کہا فائلز نے مجھے کلیئر کر دیا، کیا واقع یا پھر وہی کہانی طاقت کا تحفظ؟ اور ابھی تو یہ صرف چند نام ہیں، فائلوں میں اور سینکڑوں نام ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے۔
सियासतदान, जजेस, सीईओ, शहजादे, वजीर, प्रोफेसर, साइंसदान, हत्ता कि नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का नाम भी। सबसे खौफनाक बात, सैकड़ों नाम अभी भी स्याह करके छुपाए गए हैं। आखिर क्यों? वो कौन से नाम हैं, वो कौन से ताकतवर लोग हैं जिनको अभी भी छुपाया जा रहा है? साल 2000, फ्लोरिडा, एक लड़की नाम वर्जीना रॉबर्ट्स, 16 साल की गरीब घराना, टूटा हुआ खानदान। बाप ने बचपन में बदसलूकी की थी, घर से भागी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में स्पा में काम करती थी। तनख्वाह बहुत कम, जिंदगी बहुत मुश्किल, लेकिन वो कोशिश कर रही थी किस तरह अपने पैरों पर खड़ी होने की। और फिर एक दिन एक खूबसूरत औरत स्पा में आई, गैसलीन मैक्सवेल। गैसलीन ने वर्जीना से बात की, कहा मेरा एक दोस्त है, उसे एक ट्रैवलिंग थेरापिस्ट की जरूरत है, दुनिया भर का सफर, बहुत अच्छे पैसे। वर्जीना ने सोचा ये मेरी जिंदगी बदल देगा। वो क्या जानती थी कि ये इसकी जिंदगी तबाह कर देगा। जब वर्जीना एप्स्टीन के महल जैसे घर में पहुंची तो उसे लगा ये जन्नत है, बहुत बड़ा घर, स्विमिंग पूल, हर किस्म की सहूलतें। लेकिन जो इस दिन हुआ, वर्जीना अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकी। Former Prince Andrew Mountbatten Windsor to be specific. He needs to show up. He needs to show up and he needs to answer questions in front of our Congress. वर्जीना ने बरसों अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी आवाज बुलंद की, दूसरी लड़कियों को हौसला दिया, अदालतों में गवाही दी। लेकिन ताकतवरों के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत बहुत भारी है। मीडिया ने उसे झूठा कहा, लोगों ने कहा यह पैसे के लिए झूठ बोल रही है। शाही खानदान ने उसकी किरदार कुशी की, लेकिन वर्जीना नहीं रुकी, वो लड़ती रही। वो 2022 में आखिरकार शहजादे ने पैसे दिए, लेकिन सदमे का बोझ इतना भारी था कि वर्जीना बर्दाश्त नहीं कर सकी। 25 अप्रैल 2025 वर्जीना गेफरी ने खुदकशी कर ली। उम्र 41 साल। उसकी आखिरी वसीयत में लिखा था, ज्यादती का बोझ इतना भारी हो गया कि जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। यह है एप्स्टीन की असल मिरास, तबाहशुदा जिंदगियां, टूटे हुए ख्वाब, खत्म हुई उम्मीदें। वो ताकतवर लोग जिनके नाम इंसफात में हैं, हुकूमत उन्हें बचाना चाहती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर जो हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी को पूछना चाहिए। याद है वो लोग जो हमें कहते थे मगरिब देखो, मगरिब के तहजीब देखो, मगरिब के उसूल देखो, मगरिब का इंसाफ देखो। वहाँ इंसाफ सब के लिए बराबर है। आज ये फाइल्स चीख चीख कर बता रही हैं सब झूठ। वहाँ भी पैसा सब कुछ खरीद सकता है, वहाँ भी कानून बिक सकता है, वहाँ आपके अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। याद है आपको वो हमारे सो-कॉल्ड लिबरल्स जो कहते थे देखो मगरिब में कितनी आज़ादी है, देखो मगरिब की कितनी तरक्की है, देखो उनकी इखलाकियात। आज उनको याद नहीं आ रहा। आज वो कहाँ हैं? आज जब ये सामने आया है कि उनके सदर, उनके शहजादे, उनके साइंसदान, उनके अरबपति सब 14, 15, 16 साल की बच्चियों का इस्तेसाल कर रहे हैं। आज हमारे लिबरल्स खामोश क्यों हैं? याद है वो लोग जो कहते थे बिल क्लिंटन कितना अजीम सदर है, प्रिंस एंड्रयू कितना शरीफ शहजादा है। आज जब उनकी हकीकत सामने आई तो पता चला ये थे वो लोग जो दिन में इंसानी हुकूक की तकरीरें करते थे और रात को मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करते थे। ये थे वो लोग जो हमें इखलाकियात के लेक्चर देते थे और ख़ुद उनकी अपनी ज़िंदगियों में कोई इखलाकियात नहीं। और सबसे बड़ा मजाक वो लोग जो खुदा के वजूद पर सवालात उठाते थे, और वो लोग जो मजहब को इखलाकियात की राह में रुकावट समझते थे, और वो लोग जो कहते थे हमें खुदा की ज़रूरत नहीं, हमारे पास साइंस है। आज जब उनकी हकीकत सामने आई तो पता चला उनकी तन्हाई में, उनकी निजी ज़िंदगियों में खुद उनके अपने वजूद पर उनका कंट्रोल नहीं था। क्या ये है वो इखलाकियात जो बग़ैर खुदा के आती हैं? क्या ये है वो तहजीब जो बग़ैर मजहब के आती? आज एक सबक जो हमें सीखना चाहिए, वो मगरबी तहजीब और वो कल्चर, वो इंसाफ, वो सब कुछ कोई मिसाली नहीं। वहाँ भी वही जुल्म है, वहाँ भी वही इस्तेहसाल है, वहाँ भी ताकतवर कमज़ोर को कुचलते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है वो अपने जुल्म को छुपाने में माहिर हैं और वो अपने इस्तेहसाल को कानूनी लिबादा पहनाने में माहिर हैं।
जिस निज़ाम में एक ताकतवर आदमी 36 बच्चियों का इस्तेसाल करे और सिर्फ 13 माह की सज़ा मिले, जिस निज़ाम में एक साबिक सदर 26 मरतबा एक मुजरिम के त्यारे में सफ़र करे और कोई सवाल न पूछा जाए, जिस निज़ाम में एक शहजादा नाबालिग लड़की का इस्तेसाल करे और पैसे देकर छूट जाए, वो निज़ाम मिसाली नहीं, वो निज़ाम झूठा है, वो निज़ाम बिकाऊ है, वो निज़ाम सिर्फ ताकतवरों के लिए है।